ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ عزیزان گرامی، آج 2 شعبان امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری کو ہوئی اور وصال 2 شعبان 150 ہجری کو ہوا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی نعمان بن ثابت ہے، کنیت ابو حنیفہ، اور آپ تابعی ہیں۔ تابعی اسے کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زیارت کی، ان کی صحبت اختیار کی، تو وہ تابعی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی صحابہ کرام سے اکتساب فیض کیا اور ان سے آپ نے دین سیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجتہاد کیا قرآن اور حدیث سے۔ اجتہاد فقہ یہ کیا ہے؟ ہر آدمی ہر انسان قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، سب کو عربی نہیں آتی، سب کو حدیث سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اہل علم کی طرف تم رجوع کرو۔ آپ کو میں بتاؤں یہ اجتہاد کیا ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کے تقلید میں نمازیں ادا کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو یہ تقلید کیا ہے؟ یہ اجتہاد کیا ہے؟ اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے جب بھیجنا چاہا تو آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ اے معاذ، جب کوئی مسئلہ تمہیں درپیش ہو، کوئی مقدمہ تمہارے سامنے آئے تو تم کس بنیاد پر فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن میں اس کا حل تلاش کروں گا، قرآن کے ذریعے اس کا حل میں ڈھونڈوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہیں قرآن میں نہ ملا تو؟ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہیں قرآن میں نہ ملا تو؟ الفاظ پہ غور کریے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو سب کچھ موجود ہے، مگر دیکھنے والے اور ڈھونڈنے والے سب کی نگاہ الگ الگ ہوتی ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں قرآن کا کیسا علم تھا۔ وہ فرماتے تھے اگر میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی تو میں قرآن سے تلاش کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معاذ، اگر تمہیں قرآن میں نہ ملا تو حضرت معاذ عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کی حدیث میں تلاش کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر حدیث میں بھی نہ ملا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اجتہاد اپنی رائے کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اللہ کے لیے تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ اجتہاد ہے، یہ قرآن سے پہلے تلاش کرتے ہیں، حدیث سے تلاش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ عزیزان گرامی، فقہائے کرام جو مجتہد ہیں، چاروں جو ائمہ ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کہی، قرآن سے استنباط کیا، حدیث سے اخذ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ورنہ حدیثوں کا حافظ ہو جانا، حدیثیں جمع کر لینا، ان کو سمجھنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خود مقلد ہیں، کن کی تقلید کیا کرتے تھے؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یعنی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، ایک جڑی بوٹی کی دکان ہے، ہر قسم کی جڑی بوٹی موجود ہے۔ کوئی مریض اگر آئے گا تو اسے وہ جڑی بوٹی بیچنے والا یہ نہیں بتا پائے گا کہ کس مرض کی ہے، اس کی شناخت کہ کون سی جڑی بوٹی کب کھانا ہے، کب استعمال کرنا ہے، اس کے لیے حکیم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک دوا فروش، ایک میڈیکل کی دکان، میڈیکل چلانے والا فرد، وہ کوئی مریض آئے گا تو اس کو ہر طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا، مگر وہ دوا کب استعمال کی جائے، کیسے استعمال کی جائے، یہ ایک ڈاکٹر بتائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ کیا چلا؟ حدیثیں یاد ہو جانا، حدیثیں معلوم ہونا اور حدیث کو سمجھنا،
یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ محدثین کرام نے حدیثیں جمع کی اور حدیث اور قرآن کو سمجھ کر جو فقہائے کرام نے اجتہاد کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرآن اور حدیث سے اجتہاد کر کے مسائل اخذ کیے اور عوام کے سامنے آپ نے پیش کیا، امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی کی بارگاہوں میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، عربی سمجھنا، حدیث سمجھنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ اس کا مطلب حل کیا ہو۔ آپ کو میں بتاؤں، زمانے میں کسی نے قسم کھائی، کسی بھی مطلب قسم کھا لیتے تھے، قسم کھائی کہ یہ کام ہو جائے گا میرا تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں کوئی بھی اس وقت وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ قسم کھا لی، اب وہ کام بھی پورا ہو گیا، مگر بعد میں جب انہیں خیال آیا کہ قسم تو ایسی تھی کہ ایسی عبادت کریں گے کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اس وقت بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے اہل علم سب خاموش رہے، کچھ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، مگر اس موقع پر ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ حرم شریف میں، کچھ دیر کے لیے حرم کو خالی کر دو اور پھر اس وقت تم طواف کرو، تو جب تم طواف کر رہے ہوں گے تو کوئی بھی بندہ طواف نہیں کر رہا ہوگا، وہ عبادت ایسی ہوگی کہ پوری دنیا میں اکیلے تم وہ عبادت کر رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، تو اب یہ جو مسئلے کا حل ہے یہ کچھ لوگوں کے دلوں میں آتا ہے، تو ان کی شخصیت کیسی ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے، بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ حسین نہیں ہوگی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ اب یہ مسئلہ یہ کہنا تھا کہہ دیا، اس کے بعد لوگ کہنے لگے، علماء کے پاس گئے، کیا بیوی چاند سے زیادہ حسین ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ چاند سے زیادہ حسین ہونی چاہیے، نہیں ہوگی تو طلاق۔ عزیزان گرامی، علماء، اہل کوفہ کے علماء اور اہل بغداد کے علماء، عزیزان گرامی، تمام لوگوں نے، یہ کوفہ کے علماء، بغداد کے علماء سب جمع ہوئے، لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ اکثر نے کہا کہ طلاق پڑ گئی۔ عزیزان گرامی، اور ادھر وہ بادشاہ کا مسئلہ تھا، اب بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ بھی کسی بادشاہ کی لڑکی تھی، مطلب دو ملکوں میں جنگ کا معاملہ ہو گیا تھا۔ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑی، اور آپ نے اس کی دلیل قرآن سے دی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ سب سے حسین اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو پتا چلا کہ چاند سے زیادہ بھی حسین انسان ہے، اس لیے طلاق نہیں پڑی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقاہت دیکھیے، ان کی ذہانت دیکھیے کہ قرآن اور حدیث سے کس طرح سے مسائل اخذ فرماتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور ایسے وقت دی کہ جب بیوی پانی لے کر آ رہی تھی، اور کہا کہ تجھے طلاق، تو اگر یہ پانی پھینک دے گی تو بھی طلاق، پانی پی جائے گی تو بھی تو طلاق، اور پانی رکھ بھی دیا تو بھی طلاق۔ بیوی پریشان ہے کہ پانی کے زندگی بھر لے کر کے گلاس لے کر کھڑی رہی، پھینکے گی تو بھی طلاق پڑ جائے گی، پی لے گی تو بھی طلاق پڑ جائے گی، کرے تو کیا کرے؟ علماء کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، سب خاموش ہیں۔ جب یہ مسئلہ امام اعظم
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ گلاس کے اندر جو پانی ہے سوکھا کپڑا اس کے اندر ڈالو، اور ڈالنے کے بعد اس کا پانی کپڑے میں جذب کرو اور اس کو دھوپ میں سکھا دو۔ اس طرح سے نہ پانی پینا پایا جائے گا نہ پانی کا گرنا پایا جائے گا۔ تو گرنے کی وجہ سے بھی طلاق نہیں، پینے کی وجہ سے طلاق نہیں، پانی تو دھوپ میں سوکھ گیا۔ عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کی عبادت و ریاضت کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ روزانہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن عظیم کی تلاوت ختم فرماتے تھے۔ ایک دن میں ایک مرتبہ ایک قرآن ختم کرتے اور رات میں ایک قرآن ختم کرتے۔ اس طرح پورے رمضان میں آپ 60 مرتبہ قرآن عظیم ختم فرمایا کرتے تھے۔ تہجد، گریہوزاری، اللہ اکبر، راتوں میں عبادت کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا۔ اور آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے شمار اساتذہ کرام سے اکتساب فیض کیا، ان سے علم حاصل کیا۔ عزیزان گرامی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے معرفت، تقوی، طہارت، اس کے لیے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اکتساب فیض کیا۔ ان کی بارگاہ میں آپ 2 سال رہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنڈے کی نیاز جن کے لیے آپ کرتے ہیں، بڑی ہی عظیم شخصیت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد امام باقر کے والد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک ان کے ساتھ رہے۔ آپ نے انہیں عبادت، ریاضت، زہد، تقوی اور معرفت کا جو درس دیا، امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ رہتا میں ہلاک ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔